کراچی میں بلال بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. شروع ہی ہوتے ہیں اور جو بھی آپ نے پوچھا. اچھا سر، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ لگ ایسے رہا ہے جیسے سیاستدانوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے اور اب گیم کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کیونکہ نہ تو الیکشن کی تاریخ کا کوئی اعلان اب تک ہوا چاہتا ہے، نہ ہی کوئی پکچر واضح نہیں ہے. ڈوبتی معیشت اور دیگر اس طرح کے معاملات جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اور مہنگائی کی چکی میں جو پسی ہوئی عوام ہے وہ تو بالکل ہی جینا محال ہو جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ اس وقت جو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو ہے، جو عوام کے سب سے بڑے ایشو ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ بے روزگاری ہے اور وہ غربت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، اور آج بھی میرا یہ موقف ہے کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن یا سیاسی مخالف تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے ہی نہیں. ہمارا مخالف، ہمارا مقابلہ اس غربت سے ہے، اس بے روزگاری سے ہے، اس مہنگائی سے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ایک ہی جماعت ہے اس ملک کی سیاست میں جس کا تاریخ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کی، معاشی مشکلات سے نکالے ہیں، پسماندہ طبقات کا خیال رکھے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لے کے روزگار دلوانے تک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا کارکردگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست سیاست کرتی ہے، عوام دوست حکومت کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ الیکشنز جلد از جلد کروایا جائے، الیکشنز آئین کے مطابق کروایا جائے، الیکشنز 90 دن میں ہو تاکہ ہم وہ الیکشنز جیت کے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکیں، پاکستان کا عوام کو ان مشکل معاشی صورتحال سے نکال سکیں. اچھا سر، یہ ہوتا ہے کہ جب بھی منتخب حکومتیں چلی جاتی ہیں اور ایسی نگران حکومتیں ہوتی ہیں تو ایک ڈراؤنا سا خواب پیش کیا جاتا ہے، یقیناً وہ ہمارے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے بھاگ گئے، کرپٹ ہو گئے، لٹ گئے، پھٹ گئے، اسٹاف لسٹ میں نام آ گیا، آپ دبئی بھاگ گئے، نہیں آئیں گے، زرداری صاحب چھپ گئے. یہ کیا ڈراؤنا خواب کون پیش کرتا ہے؟ آپ نے ایک تقریر کی تھی قومی اسمبلی میں کہ پڑھو ایسا نہ کرو، مگر پھر بھی وہ ڈرے نہیں. میرے خیال میں جہاں تک میڈیا میں جو باتیں چلتے ہیں، جو ایک ماضی آپ کے سامنے ہے کہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کشی کا ایک پروپیگنڈا کا مہم آج سے نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اور ہر بار ہم نے وہ پروپیگنڈا کرنے والے، وہ کردار کشی کرنے والے کو اپنا کارکردگی سے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور آج بھی پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. صدر زرداری نے اس ملک میں 30 سال سے زیادہ سیاست کیا ہے، یا حکومت میں رہا ہے یا جیل میں رہا ہے. آج تک صدر زرداری کا اس ملک میں سیاسی قیدیوں میں سے سب سے زیادہ اس کا وہ قید رہا ہے. 11.5 سال صدر زرداری نے جیل میں گزارا ہے سزا کے بغیر. اور آج کل ہم سن رہے ہیں کہ جن سیاستدانوں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو ان کو ہم پیغام دلانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم حوصلہ دلوانا چاہ رہے ہیں، ان کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں. اب جو ہے وہ وقت ہے کہ آپ اور آپ جیسے سیاستدان جو کبھی سیاستدان نہیں رہے، ابھی آپ سیکھے، آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آپ کا ٹریننگ چل رہا ہے، اور آپ کو اب سیاستدان بنایا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو اس ملک میں ہر بار اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے لے کر آتے ہیں اور پاکستان پہ مسلط ہوئے، اور جن کا مسلط ہونے سے پاکستان کی معیشت سے لے کے ہمارا نیشنل سیکورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے صورتحال جو اثر ہوا ہے،
اور جس طریقے سے وہی کٹپٹلیاں جن میں 30 سال کی انویسٹمنٹ چل رہا تھا وہ مئی 9 پہ ملٹری کے ادارے پہ حملے کیے، کو کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، جناح ہاؤس پہ حملہ کیا، GHQ پہ حملہ کیا. یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے سبق ہے کہ ان کو بھی ہمیں سبق سکھانا ہے جنہوں نے یہ حملہ کیا کہ خبردار آگے جا کے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی اس ملک کی شہری یہ سوچے بھی نہ کہ ہمارے اثاثے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان پہ اس طریقے سے حملہ کرے. اور ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، ایک واضح پیغام ہے. جو کٹپتلیاں بناتے ہیں، جو کٹپتلیاں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اس ملک پہ کٹپتلیاں مسلط کرنے چاہتے ہیں، ماضی میں کیے ہیں اور شاید آج بھی سوچیں کہ ہم آگے جا کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے عوام خبردار کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹس کرنا اب بند کر. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. اگر پاکستان کے عوام میاں شہباز شریف صاحب کو یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو چنتا ہے تو ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب کو یہ قبول کرنا چاہیے. اور شاید یہ مجھے پسند نہ ہو مگر اگر پاکستان کے عوام طریقے انصاف کو بھی چنے تو ہمیں پھر قبول کرنا پڑے گا. یہ بتا دیں فضل الرحمان صاحب کے بقول کہ پیپلز پارٹی آپ کی وجہ سے پیپلز پارٹی نے اپنی کو بتائیں کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کٹ پتلی کے مسلط ہونے سے ملک کو نقصان ہوا. بلاول بھٹو مزید کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے. بلال بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقابلہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت سے ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ انتخابات آئین کے مطابق تیار تھے. پاکستان پیپلز پارٹی میں 14 پہ الیکشنز کرنے کے لیے تیار تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی 60 ڈیز میں الیکشنز کروانے کے لیے تیار تھے اور 90 دن آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہے. ان سے یہ سوال پوچھا جائے جو ہر الیکشن سے پاکتے ہیں. اچھا جنرل ابھی آرمی چیف کی کراچی اور لاہور میں کچھ ملاقات ہوئی ہیں؟ ہمارا چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے. بلال بھٹو کہتے ہیں کہ 30 دن میں الیکشن کے لیے تیار تھے، 60 دن میں بھی تیار تھے، آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات کے لیے بھی تیار ہیں. انتخابات آئین کے مطابق 90 روز میں کرائے جائیں. بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں تاکہ ہم جیت کر عوام کی خدمت کر سکیں. مزید کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. بلال بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن اور مخالف بھی نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. بلال بھٹو زرداری کراچی میں اس وقت موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کٹ پتلی کے مسلط ہونے سے ملک کو شدید نقصان پہنچا ہے. جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں وہ اپنے تجربات کرنا بند کر دیں. بلال بھٹو کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے. اس سے نجات حاصل کرنی ہے. ہمارا مقابلہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت سے ہے. بلال بھٹو زرداری مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے انتخابات آئین کے مطابق 90 روز میں کرائے جائیں. مزید کہتے ہیں الیکشن کرائے جائیں تاکہ ہم جیت کر عوام کی خدمت کر سکیں. بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاست یا سیاسی جماعت سے نہیں ہے جبکہ ہمارا کوئی سیاسی دشمن اور مخالف بھی نہیں ہے. بلال بھٹو نے ان خیالات کا اظہار کیا. کراچی میں دیگر سینئر قیادت بھی ان کے ہمراہ ہی موجود ہے جس میں نثار کھوڑو بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہمراہ ہی موجود ہیں. پاکستان کی عوام کو اپنے فیصلے کرنے دیں. بلال بھٹو نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے. مزید کہتے ہیں کٹ پتلی کے مسلط ہونے سے ملک کو نقصان ہوا ہے. بلال بھٹو کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کٹ پتلیوں سے ہے، اپنے تجربات کرنا بند کریں. بلال بھٹو کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے. جو آج کل جیل کاٹ رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری
روزگاری اور غربت ہے جس سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کرتے رہیں گے. ہمارا مقابلہ بے روزگاری، مہنگائی اور غربت سے ہے. مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے انتخابات آئین کے مطابق 90 روز میں کرائے جائیں. بلال بھٹو نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کرائیں تاکہ ہم جیت کر عوام کی خدمت کر سکیں. بلال بھٹو زرداری مزید کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نہ ہی کوئی سیاسی جماعت ہماری دشمن ہے اور مخالف بھی نہیں ہے. ہمارا کوئی سیاسی دشمن اور مخالف نہیں. بلال بھٹو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق اور جدوجہد کی بات کی ہے. بلال بھٹو نے خیالات کا اظہار کیا. کراچی میں اس وقت موجود ہیں. پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے. بلال بھٹو اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وہی امید ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن نے جیسے ڈاسکا کا الیکشن میں اپنا کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہتے ہیں، وہ آج بھی ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دے گا. ہمارا ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا اور الیکشن کمیشن کا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آئین کے مطابق جو ہمارا انٹرپریٹیشنز ہیں اس میں ایک فرق ہے، ایک اختلاف رائے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں آئین کے مطابق الیکشنز کو 90 دن میں ہونے چاہیے. دوسری جماعتوں کے اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشنز جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشنز کے بعد ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے انگیج کیا. ہمارا انگیج کرنے کے بعد ہم نے یہ نوٹ کیا اور اپریشیٹ کیا کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو ڈیٹس ڈیلیمیٹیشنز کے تھے وہ آگے لے کے آئے ہیں، اور یہ ایک میرے خیال میں ایک مناسب اشارہ تھا کہ الیکشنز تو وہ بھی زیادہ جلدی کروانا چاہتے ہیں. مگر آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا چاہیے، الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا چاہیے، ورنہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں جب تک الیکشن سکیجول اعلان کیا جائے. اور الیکشن کمیشن کو یہ کہ ملک میں میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کرائے جائیں. انتخابات کرائیں تاکہ پیپلز پارٹی آ کر عوام کی خدمت کر سکے. پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے انتخابات آئین کے مطابق 90 روز میں کرائے جائیں، الیکشن کرائے جائیں تاکہ جیت کر عوام کی خدمت کر سکیں. کٹ پتلی کے مسلط ہونے سے ملک کو نقصان ہوا ہے. ہمارا کوئی سیاسی دشمن اور مخالف نہیں ہے. عام انتخابات 90 روز میں ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے. بر وقت شفاف انتخابات ہونے چاہیے. یہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت اور شفاف ہونے چاہیے. کٹ پتلیاں بناتے ہیں وہ اپنے تجربات کرنا بند کر دیں. الیکشن کرائے جائیں تاکہ ہم جیت کر عوام کی خدمت کر سکیں. ان خیالات کا اظہار کیا ہے بلال بھٹو نے. اس وقت کراچی میں موجود ہیں. سینئر قیادت ان کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں وہ کہتے ہیں کہ کٹ پتلی کے مسلط ہونے سے ملک کو شدید نقصان پہنچا. جو کٹ پتلیاں بناتے ہیں وہ اپنے تجربات کرنا بند کر دیں. مزید آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن دیکھ لے کہ دوغلی پالیسی کیوں ہے. بلال بھٹو زرداری کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ اور اسکیجول جاری کرنا چاہیے. جلد انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی جانب سے. بلال بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہم تو تیار تھے 30 روز میں انتخابات کرائیں، 60 روز میں بھی تیار تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کرائے جائیں، انتخابات کروائے جائیں تاکہ آ کر پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کر سکے. اسکیجول جلد جاری کیا جائے انتخابات کی تاریخ کا. اس حوالے سے ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. بلال بھٹو نے ان خیالات کا اظہار. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. الیکشن کمیشن صرف ایک صوبے میں ترقیاتی فنڈز کو روکنے کی غیر آئینی ہدایات دے. یہ بلاول بھٹو کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے. میڈیا سے گفتگو اس وقت وہ کراچی میں کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی میں اس وقت موجود ہیں، جبکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کٹ پتلی کے مسلط ہونے سے ملک کو شدید نقصان ہوا ہے. مزید آپ کو بتاتے ہیں سیلاب متاثرین کی بحالی کے کام کو بھی روکا گیا ہے. بلال بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے. سیلاب متاثرین کے فنڈز روکیں گے تو پھر وفاق میں اور پنجاب میں جو ہر دوسرے دن ایک نیا اعلان ہوتا ہے ان کو بھی روکا جائے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے ہمارا خیال ہے 90 دن، آپ کا خیال 90 دن نہیں ہے. چلے
وہ تو صحیح ہے. الیکشن ڈیٹ تو اعلان کرے, الیکشن سکیڈول تو اعلان کروا دے. 90 دن نہیں تو 100 دن, 100 دن نہیں 120 دن, 120 دن نہیں. ہم نے اپنا تیاری کرنا ہے, اپنے امیدوار لانچ کروانا ہے, اور الیکشن کمیشن سے ہم یہ اپیل کرتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی انتقامی سلوک کیا جا رہا ہے نیب کی طرف سے یا کسی احتساب بیورو کی طرف سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹے خبر اور فیک نیوز چلانے والے کا وہی پروپیگنڈا, وہی کردار کشی جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا, اس کا ایک ایگزامپل ہے, اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ مجھے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبران نیشنل اسمبلی یا ممبران پروونشل اسمبلی کا نام بتا دے جو ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ میں ہو. میں تو سن رہا تھا کہ 30 پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاستدان جو ہے وہ ای سی ایل پہ ہے. میرا نہیں خیال کوئی ای سی ایل پہ ہے. نہ پیپلز پارٹی کسی نیب شیب سے نہ ماضی میں ڈرا ہے, نہ آج ہم ڈرتے ہیں. مگر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان سے کیا جا رہا ہے جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, جو عوام کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نیب کا جھوٹی خبر چلا کے ہمیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاموش کروا دیں گے, وہ تو ان کا غلط فہمی ہے. مگر جہاں تک انتقامی رویہ ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا انتقامی رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. اور ہم جہاں تک کیسز ہیں پچھلے 16 مہینوں میں شاید دوسرے سیاسی جماعتوں نے اپنے جو سیاستدان پہ کیسز تھے ان پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو باعزت بری بھی کروا دیا, نکلوا دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس اپنے کام پہ تھا, اپنے کیسز پہ نہیں تھے. اور وہی کیسز وہیں کے وہیں ہیں. اور میرے سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے, ہم نیب کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ شاہ سے زیادہ وفادار ہے آج کل اور اس قسم کے سازشوں کے پیچھے ہیں, ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ یو ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. اور اگر اس قسم کا کام چلتا رہے گا تو وہ انگریزی کا جو کہاوت ہے اس سچویشن میں. سفیر نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے جس پر رضا ربانی نے بڑا اعتراض بھی کیا. یہ کیا عمران خان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے؟ اور جج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سیاسی کیسز بھی جو ہے وہ کھول رہے ہیں. ابھی جاتے جاتے جو آپ نے احتساب بل پاس کیا تھا وہ اس کو بھی اب ختم کرنے کے اس کو بھی اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھو, جہاں تک ہمارے عدالت کا تاریخ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جس عدالت میں آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دے سکا, ان سے نہ ہم انصاف کا امید رکھتے ہیں نہ پاکستان کے عوام ان سے انصاف کی امید رکھتے ہیں. مگر جہاں تک وہ سیاستدان ہیں جو اپنا سیاست کا مقصد یہ بنایا تھا کہ میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا, وہ آج خود جیل میں ہیں. اور یہ سارے سیاستدان کے لیے ایک پیغام ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور اپنے آپ کا جو کارکردگی ہے, آپ کا جو رویہ ہے وہ ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ اپنے مخالفوں کو چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. بلاول صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے پوری دنیا گھومی ہے اور پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے, لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. جب نگران وزیر اعظم سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک کلپ یا بریکنگ نیوز میں نہیں چلتا. بالکل ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کو روزگار کا مواقع یہاں ملے. ہم یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے عوام کا آمدنی کے جو کمائی ہے, جو ان کو کام کرنے پہ جو ان کو وصول ہوتا ہے, یا وہ کافی ہو کہ نہ صرف ان کا گزارا ہو مگر ان کا خاندان کا گزارا ہو. اور اس طریقے سے آپ کو پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے. مگر ایسے ممالک کے لیے جس کا 60% پاپولیشن 30 سال کی عمر سے کم ہو, ان کے لیے آج کل دنیا میں ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہا ہے. اور میرا یہ کوشش رہا ہے بطور آپ کا وزیر خارجہ, اور اگر ہمیں یہ موقع ملا آگے جا کے اس پہ ہم ڈبل کام کریں گے
کہ ان ممالک کے لیے جس کے پاس یوتھ بلج ہے، ان کے پاس یہ موقع ہے کہ چین جیسے ممالک کا بہت بڑا پاپولیشن ہے، مگر وہ پاپولیشن بزرگ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا نوجوانوں کا جو تعداد ہے وہ اپنے بزرگوں کا وہ جو ان کو ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ یورپ میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں جو بزرگوں کا تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور نوجوانوں کا تعداد بہت کم ہے۔ ایسا ہی ہمارا جو انڈو پیسیفک کنٹریز میں جیسے جاپان ہے، وہاں سالانہ وہ 4 ملین انڈیویجولز کی تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور جاپان میں کام کرے، اس لیے ان کا جو بزرگوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، نوجوانوں کا پاپولیشن ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ہمارا یہ کوشش اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ نہ صرف وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں مگر ان روزگار کے مواقع سے آپ کو وہ تنخواہ ملے جس سے گزارا ہو سکے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ سکلز دلوانا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہو یا ایڈوانس سکلز ہو یا لینگویج کی سکلز ہو، تاکہ ان کو بھی وہ موقع مل سکے کہ یہ مختلف ممالک میں جا کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف اپنا روزگار وہاں کرے مگر پاکستان کا نمائندگی وہاں کرے، پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں چیزوں پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ عوام مہنگے سونامی میں پس رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی بحالی کے کام کو بھی روکا گیا ہے۔ بلال بھٹو زرداری مزید کہتے ہیں کہ انتخابات کا اسکیجول جاری ہونے تک ترقیاتی کام جاری رہنا چاہیے۔ بلال بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ عوام بجلی کے بل دے سکتے ہیں، نہ علاج کرا سکتے ہیں۔ بلال بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی عدلیہ اور نیب کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ بلال بھٹو زرداری مزید کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ نیب کی جھوٹی خبر چلا کر ڈرایا جائے گا وہ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن الگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔